الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ دوم کا سبق نمبر 24 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں اس کے 23 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ بقیہ اعداد کے استعمال کا طریقہ۔ ہم نے پچھلے جو سبق کے اندر عدد اور معدود کا جو طریقہ تھا وہ 10 تک کے عدد معدود کا جو طریقہ تھا اور ان کا طریقہ استعمال تھا وہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اس کے بعد آج یہاں 11 سے اور لاسٹ تک جتنے بھی جو عدد معدود کا جو طریقہ استعمال ہوتا ہے ان کے تعلق سے اس کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع کرتے سب سے پہلے قواعد ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سبق پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترکیب اور تمرین حل کریں گے۔ بقیہ اعداد کے استعمال کا طریقہ۔ عربی زبان میں 11 سے 99 تک دہائیاں یعنی 20، 30، 40، 50 یہ دہائیاں ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں 11 سے 99 تک دہائیاں چھوڑ کر باقی گنتیاں 2 جزء سے مرکب ہوتی ہیں، جیسے احدہ عشرہ، اثنا عشرہ، احدہ عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، یہ 2 جزء ہیں۔ احدہ ایک جزء ہے، عشرہ دوسرا جزء ہے، اثنا عشرہ اثنا ایک جزء ہے اور عشرہ دوسرا جزء ہے۔ اسی طرح ثلاثۃ عشر، اربعۃ عشر 2 جزء سے مرکب ہوتی ہیں، لیکن دہائیاں صرف ایک ہی جزء ہوتا ہے، اس کے اندر 20، 30، 40، 50۔ خوب یاد رکھو کہ 11 سے 99 تک کا معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ جو اس کا معدود ہوگا وہ ہمیشہ واحد استعمال ہوگا اور منصوب استعمال ہوگا، خواہ گنتی اکائی اور دہائی سے مل کر ہو یا صرف دہائی سے، یعنی خواہ گنتی اکائی اور دہائی سے مل کر ہو، جیسے اکائی اور دہائی سے مل کر، جیسے احدہ عشرہ رجلاً، تو رجلاً یہ آیا منصوب آیا اور مفرد استعمال ہوا، یا صرف دہائی سے ہو جیسے 20 رجلاً، 30 رجلاً، تب بھی جو ہوگا اس کا معدود مفرد اور منصوب استعمال ہوگا۔ انہوں نے اب یہ بیان کیا، اس کی تفصیل یہاں پیش کر رہے ہیں۔ اعداد کے چند قوانین ضروریہ۔ نمبر 1، 11 اور 12 کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد کے دونوں جزوں کو مذکر لایا جائے، یعنی آپ کہیں گے کہ جو ہر شروعات کے جو 11، 12 رہتے ہیں، 21، 22، 31، 32، ان دونوں میں جو ہے وہ طریقہ جو ہے استعمال کے موافق ہوتا ہے، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو عدد مذکر، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مؤنث۔ 11 اور 12 کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کے دونوں جزوں کو مذکر لایا جائے، جیسے احدہ عشرہ رجلاً۔ یہاں دیکھیں معدود جو ہے رجلاً یہ مذکر ہے تو عدد کے دونوں جز اکائی اور دہائی دونوں کے دونوں مذکر ہے، اس میں تانیث موجود نہیں ہے، 11 مرد۔ اثنا عشرہ رجلاً، یہاں پر بھی دیکھیں رجلاً یہ معدود ہے، مذکر ہے اور منصوب ہے، تو اثنا بھی مذکر ہے اکائی اور عشرہ دہائی بھی مذکر ہے۔ اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کے دونوں جزوں کو مؤنث لاؤ، جیسے 11 امرأۃً، 12 امرأۃً۔ یہاں دیکھیں کہ امرأۃً یہ مؤنث ہے تو عدد کے دونوں جز، پہلا جز بھی مؤنث ہے احدہ سے احدہ، اور عشرہ یہ بھی مؤنث ہے، 11 عورتیں۔ 12 امرأۃً کہ معدود مؤنث ہے تو عدد کے دونوں جز، تا اس میں ہے 12 اور عشرہ یہ دونوں مؤنث ہیں۔ تو قاعدہ اس کے اندر آسان ہے کہ 11، 12، 21، 22، 31، 32، 41، 42، یعنی ہر اس کے اوپر جو جائیں گے ہم دہائی کے اوپر، وہ اس میں 1 اور 2 اس کے اندر طریقہ موافق قیاس ہوتا ہے۔ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کو مؤنث، عدد مذکر اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مؤنث لائیں گے۔ اب آتا ہے 13 سے طریقہ، 13 سے 19 تک کا۔ نمبر 2، 13 سے 19 تک استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد کا پہلا جز مؤنث
اور دوسرا جز مذکر لائیں گے۔ یہاں سے خلاف قیاس شروع ہو جاتا ہے 13 سے 19۔ اب اسی طرح چلتے رہیں گے آپ 23 سے 29، 23 سے 39 اور 33 سے 39، 43 سے 49، 53 سے 59 اور اسی طرح 63 سے 69، 73 سے 79، 83 سے 89 اور 93 سے 99۔ یہ طریقہ آپ کا ایسی چلتا رہے گا۔ 13 سے 19 تک استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد کا پہلا جز مؤنث اور دوسرا جز مذکر لائیں، جیسے ثلاثۃ عشر رجلاً۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہاں پر رجلاً معدود یا مذکر ہے رجلاً، تو اب ایسی صورت میں عدد کے دو جز ہیں۔ یہاں پر پہلا جز کیا ہے؟ مؤنث لے آئیں گے، ثلاثۃ کو مؤنث لائیں اور عشرہ کو مذکر لائیں۔ اس میں آسان طریقہ آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ معدود سے بالکل قریب والے کو اسی کے حساب سے لانا ہے، اور معدود سے جو پہلا والا ہے جو اکائی ہے اس کو ہمیں خلاف قیاس سے لانا ہے۔ یہاں پر رجلاً کے حساب سے عشرہ کو مذکر ہی لائیں، لیکن پہلا جز ثلاثۃ مؤنث لائیں۔ اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کا پہلا جز مذکر اور دوسرا جز مؤنث لائیں، جیسے ثلاثۃ عشرۃ امرأۃً۔ یہاں دیکھیں امرأۃً مؤنث ہے تو اس کا جو جزو قریب ہے عشرۃ، اس کو مؤنث لائیں اور ثلاثہ کو مذکر استعمال کیا۔ تو یہی طریقہ آپ کا یہ رہے گا۔ 13 سے 19 تک ہوا۔ اب دہائیوں میں دیکھیے طریقہ، دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں دہائیاں، یعنی 20 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80 اور 90 90۔ ان سب کا استعمال معدود کے مذکر اور مؤنث ہونے کی صورت میں یکساں ہیں، یعنی معدود چاہے وہ مذکر ہو چاہے معدود مؤنث ہو، دہائیوں میں کوئی کمی، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں آتا ہے، یکساں استعمال ہوتی ہیں، خواہ ان دہائیوں میں کا استعمال تنہا ہو یا اکائیوں کے ساتھ۔ مثلا 20 20 ہی کہیں یا 21 کہیں تو استعمال ہو تب بھی دہائیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں اکائیوں میں فرق آئے گا۔ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ مذکر و مؤنث ہونے کی صورت میں یکساں ہے، خواہ ان دہائیوں کا استعمال تنہا ہو یا اکائیوں کے ساتھ ہو، جیسے 20 رجلاً۔ یہاں پر دیکھیں یہاں دہائیوں کا استعمال تنہا ہے تو یہاں پر رجلاً ہے تب بھی 20 ہے، اور 20 امرأۃً یہاں پر بھی جو ہے دہائی کا استعمال تنہا ہے، یہاں پر بھی امرأۃً ہونے کے باوجود بھی 20 ہی ہے، تو دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یا اس کے ساتھ استعمال کر لیں تب بھی دہائیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جیسے 20 رجلاً، 21 رجلاً، 21 امرأۃً، تو 20 میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں اکائیوں میں فرق پڑے گا آگے چل کے۔ اب فرماتے 21 اور 22۔ اب 21 اور 22 اور اسی طرح 30 وغیرہ دہائیوں کے بعد ہر پہلی اور دوسری گنتی کے استعمال کا طریقہ۔ 21 اور 22 اور اسی طرح 30 وغیرہ دہائیوں کے بعد ہر پہلی اور دوسری گنتی کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو پہلا جز مذکر لاؤ، یعنی اس میں طریقہ استعمال کے موافق ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 21 اور 22 اور اسی طرح 30 وغیرہ کے دہائیوں کے بعد ہر پہلی اور دوسری گنتی کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو پہلا جز مذکر لاؤ، جیسے 21 رجلاً۔ یہاں رجلاً معدود مذکر ہے تو اس کا عدد کا پہلا جز کیا ہے؟ تو پہلا جز یا مذکر استعمال ہوا ہے۔ 22 رجلاً یہاں مذکر ہے تو یہاں پر بھی پہلا جز مذکر استعمال ہوا، اور دہائیوں میں تو کوئی فرق آنا ہی نہیں ہے۔ 22 رجلاً 22 مرد۔ اسی طرح جیسے 21 رجلاً، 91 رجلاً 91 مرد۔ اسی طرح 92 رجلاً 92 مرد۔ یہاں تک بالکل ایسی چلتے رہنا، آپ کو کوئی فرق نہیں کرنا ہے۔ معدود اگر مؤنث ہو تو پہلا جز مؤنث لاؤ، جیسے 21 امرأۃً، امرأۃً مؤنث ہے معدود تو پہلا جز مؤنث استعمال ہوا۔ 22 امرأۃً، یہاں امرأۃً مؤنث ہے تو پہلا جز مؤنث استعمال ہے۔ اور جیسے 61 امرأۃً، جیسے کہ 61 عورتیں، یہاں پر مؤنث ہے معدود تو پہلا جز مؤنث استعمال ہے۔ 62 امرأۃً، 62 یہاں پہلا جز مؤنث ہے معدود تو پہلا جز مؤنث استعمال ہوا۔
اس کے بعد قاعدہ نمبر 5 بیان کر رہے ہیں 23 سے 99 تک، 23 سے 99 تک یعنی 21، 22، 31، 32، 41، 42 کے علاوہ۔ اب ان کے علاوہ کیسے کریں گے آپ؟ 23 سے 29، 33 سے 39، 43 سے 49، 53 سے 59، 63 سے 69، 73 سے 79 اس میں، یعنی 23 سے 99 تک کا استعمال کے علاوہ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد کا پہلا جز مؤنث لاؤ۔ معدود اگر مذکر ہو تو عدد کا پہلا جز مؤنث لاؤ، جیسے ثلاثۃ و عشرون رجلا۔ یہاں پر وہی قاعدہ چلے گا جو آپ نے 1 سے 3 سے 9 تک پڑھا کہ معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث لائیں گے، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر لائیں گے، خلاف قیاس۔ معدود اگر مذکر ہو تو عدد کا پہلا جز مؤنث لاؤ، جیسے ثلاثۃ و عشرون رجلا۔ یہاں رجلا جو ہے یہ مذکر ہے تو اس کا پہلا جز جو ہے ثلاثۃ مؤنث استعمال ہوا، اور معدود اگر مؤنث ہو تو عدد کا پہلا جز مذکر لاؤ، جیسے ثلاث و عشرون امرأۃن۔ یہاں امرأۃن مؤنث ہے معدود تو اس کا پہلا جز ثلاث مذکر استعمال ہوا۔ نمبر 6 قاعدہ ہے جب اجتماعی طور سے اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار استعمال کرنا ہو۔ سب کو استعمال کرنا ہے، بڑی گنتی بنانی ہے آپ کو۔ جب اجتماعی طور سے اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار استعمال کرنا چاہو تو پہلے اکائی، پھر دہائی، پھر بعدہ سینکڑا، پھر ہزار کی عربی لاؤ، یعنی ترتیب وار لانا ہے، جو کم سے ہے شروع کرنا ہے، اکائی، پھر دہائی، سینکڑا، پھر ہزار کی عربی لاؤ۔ جیسے 5424 ہے، آپ کو کہنا 5424 کا ترجمہ کرنا ہے تو آپ کو کہنا ہوگا اربعۃ و عشرون و اربع مئۃ و خمسۃ آلاف کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا لایا؟ اکائی لائے، پھر اس کے بعد عشرون دہائی لے کر آئے، پھر اس کے بعد و اربع مئۃ یہاں سینکڑا لے کر آئے، اربع مئۃ 400، اور پھر و خمسۃ آلاف پھر ہزار لے کر کے آئے۔ اب یہاں اس کے بعد یوں بھی درست ہے، ایک صورت یہاں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، اور یوں بھی الٹا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ہزار، پھر سینکڑا، پھر اکائی، پھر دہائی کی عربی لائیں، جیسے کہ ہدایت النو میں بتایا گیا۔ یعنی آپ اوپر سے بھی کر سکتے ہیں، پہلے اوپر والی گنتی لے آئیں ہزار، پھر اس کے بعد سینکڑا، پھر اکائی، پھر دہائی کی عربی لائیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تنبیہ بیان کر رہے ہیں اعداد ترتیبی کے لیے، ترتیبی ہو جیسے 12واں، 14واں، 16واں، اعداد ترتیبی کے لیے عدد کو فاعل کے وزن پر لایا جائے، جیسے الجزء الثالث، تیسرا پارہ۔ دیکھیے ثالث جو ہے اس میں فاعل کے وزن پر لایا گیا، جب ترتیب بیان کرنا الجزء الثالث تو اس میں فاعل کے وزن پر لائیں، الباب الرابع، چوتھا باب، الشہر العاشر، 10واں مہینہ۔ اور کوئی عدد جب مرکب ہو تو صرف پہلا جز جو ہے وہ فاعل کے وزن پر لائیں گے، اور کوئی عدد جب مرکب ہو تو پہلا جز صرف فاعل کے وزن پر لائیں گے، جیسے الباب الحادی عشرہ۔ یہاں دیکھیں عدد یہ مرکب ہے تو صرف پہلا جز ہادی جو ہے فاعل کے وزن پر آیا، الباب الحادی عشرہ، عشرون وغیرہ۔ عشرون وغیرہ دہائیاں ترتیب اور غیر ترتیب میں یکساں استعمال ہوں گی۔ یہاں پر عشرون میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، عشرون عشرون ہی رہے گا، اس کے لیے چاہے 20 کہنا ہو، چاہے 20واں کہنا ہو، 30 کہنا ہو یا 30واں کہنا ہو، ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ دونوں طرح استعمال ہوں گی۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں سبق کو۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے، یہاں مفرد الفاظ ہیں آپ کے، السکۃ الحدیدہ۔ السکۃ الحدیدہ اس کا معنی ہوتا ہے ریلوے لائن، پٹری، پٹری کو ریلوے لائن کو سکۃ الحدیدہ کہتے ہیں۔ الیابان ملک جاپان۔ الاسطول معنی ہوتا ہے جہازوں کا بیڑا، جہازوں کا بیڑا، اس کی جمع آتی ہے اساطیل۔ القطار، القطار معنی ٹرین، ریل، جمع قطر آتی ہے اس کی۔ العصا، العصا معنی لاٹھی، ڈنڈا، جمع عصی، جمع عصی۔ اور العین معنی ہوتا ہے آنکھ، اور پانی کا چشمہ بھی ہوتا ہے، اور جمع اس کی آتی ہے عیون و اعیان۔
اس کے بعد ہے الاسبوع. الاسبوع معنی ہوتا ہے ہفتہ، اور جمع آتی ہے اس کی اصابع. الاقامۃ معنی ہوتا ہے ٹھہرنا. اقام یقیم باب افعال کا مصدر ہے ٹھہرنا. الانفجار باب انفعال کا مصدر انفجار پھٹنا، جاری ہونا، فجنا، انفجار انفعال سے. الدقیقۃ معنی ہوتا ہے منٹ، یعنی سیکنڈ کا جو 60 سیکنڈ کا 1 منٹ بنتا ہے. الدقیقۃ جمع دقائق. الساعۃ المستقیمہ، ساعتو معنی گھڑی بھی ہوتا ہے، مستقیمہ درست، یہاں کہیں گے صحیح وقت صحیح ٹائم. اب اس کے بعد یہاں پر اس کا استعمال اور جملوں کا اور ترکیب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے ابن زید کلاہما ذہبا. ابنا یہ ابنان تھا، اصل میں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. ابنان بیٹے، ابنانا زیدن زید کے دونوں بیٹے، ذہبا گئے، زید کے دونوں بیٹے گئے. جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو اپنے مرجع کے مطابق آتا ہے، لہذا ذہبا تثنیہ آیا. ابن زیدن کلاہما ذہبا، زید کے دونوں بیٹے گئے. ابن مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مؤکد، کلاہما تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مبتدا، اور ذہبا فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب الف ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لزید ثلاثۃ ابناء، زید کے ثلاثۃ ابناء 3 بیٹے ہیں. جار مجرور جو ہے وہ خبر مقدم بنتا ہے، اور جار مجرور کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ مقدم ہو جاتا ہے. الظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیرہ. لام حرف جر، زید کے 3 بیٹے ہیں، لام حرف جر زیدن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا. ثابتتن اسم فاعل کا، ثابتتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل. اس میں ثلاثتو ہے تو اس اعتبار سے ہم اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ زید کے 3 بیٹے ہیں. لزید جار مجرور سے مل کر ڈائریکٹ اس کو آپ قائم مقام خبر مقدم بنا لیں. لام حرف جر زیدن مجرور، جار مجرور سے مل کر کے قائم مقام خبر مقدم، اور ثلاثۃ مضاف ابنائن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. 25 بقرۃ موجودۃ. 25 25 گائیں موجود ہیں. خمس معطوف علیہ، واو حرف عطف، 20 معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ممیز، اور بقرۃ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مبتدا، اور موجودۃ اسم مفعول، اسم ہیا کی ضمیر پوشیدہ نائب فاعل. اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اگر ہم یہاں پہلی والی ترکیب میں اس کا اعتبار کریں، نکالیں، تو جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا، اور مستقر ہو کر کے ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. اب آگے للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں. لام حرف جر کلمہ جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے قائم مقام اس کو خبر مقدم کر لیں، اور 9 معطوف علیہ، واو حرف عطف، 90 معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے ممیز، اور اسمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مبتدا مؤخر خبر مقدم، مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے ہے قتل فی بدر 70 کافرا. بدر کے میدان میں، بدر میں 70 کافر قتل کیے گئے. قتل فعل ماضی مجہول، اور فی حرف جر بدرن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو. 70 ممیز، کافرن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے اس کا نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یسیر کل یوم 80 قطارا علی هذه السکۃ الحدیدۃ. یسیر کل یوم، ہر دن چلتی ہیں 80 قطارا 80 ٹرینیں،
اعلیٰ ہادی سکت الحدیدتی، اس ریلوے لائن پر، اس ریل پٹری پر۔ یہاں دیکھیں کہ یہاں اس کا جو معدود ہے وہ منصوب ہے۔ یسیرو فعل ماضی مجہول، فعل ماضی معروف، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور کلہ مضاف، یومن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی، سمانون ممیز، اور قطارن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے فاعل ہوا یسیر فعل کا، حالت رفیع میں ہے۔ اعلیٰ حرف جر، حاضی اسم اشارہ، السکتی موصوف، الحدیدتی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے اس میں اشارہ کا کہیں گے، اس میں کہیں گے السکت یعنی حاضی اسم اشارہ موصوف، السکت الحدیدہ ترکیب توصیفی ہو کر کے صفت ہوا حاضی اسم اشارہ موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور والا حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا یسیرو فعل کا، یسیرو فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا، یسیرو فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الدولۃ الاسلامیۃ ارسلت 50 اسطولاً، یہ ارسلتو نہیں ہے بلکہ ارسلت ہے، کیونکہ ضمیر جو ہے دولت کی طرف لوٹے گی، جو مؤنث ہے تو ارسلت ہے۔ الدولۃ الاسلامیۃ ارسلت 50 اسطولاً، یعنی اسلامی حکومت نے جو ہے 50 جو ہے جہاز کے بیڑے بھیجے، 50 اسطولاً 50 جو ہے وہ جہاز کے بیڑے بھیجے۔ الدولۃ موصوف، الاسلامیۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا، ارسلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہیہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، 50 ممیز، اسطولاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بہ و ارسلت فعل کا، ارسلت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فی جیبی 71 روبیتاً، میری جیب میں 71 روبیتاً 71 روپے ہیں، میری جیب میں 71 روپے ہیں۔ اب یہاں کہیں گے فی حرف جر، جیبی مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو قائم مقام خبر مقدم، احدا معطوف علیہ، واو حرف عطف، 70 معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ممیز، اور روبیتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے زید ذهب الی لکھنؤ، زید لکھنؤ گیا، زید مبتدا، ذهب فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الی حرف جر، لکھنؤ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، ذهب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، زید مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، وَأَقَامَ هُنَاكَ أُسْبُوعًا، اور وہاں ایک ہفتہ ٹھہرا، واو حرف عطف، اقامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہنالک مفعول فی اول اور اسبوعاً مفعول فی ثانی، زمانے پر دلالت ہے، اور مفعول فی ثانی، اقامہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اب یہاں سے واو کو مستانفہ مان لیں، واشترى 20 ساعة ب24 روبیة و1000۔ اب اس کے بعد یہ بیان فرماتے ہیں واشترى یعنی اور خریدیں، یہ اسی پر اگر پہلے سے عطف کر لیں تو اس کو بھی معطوف بنا سکتے ہیں، کہ یہاں پر یہ بھی چونکہ یہ معطوف اول بن جائے گا جملہ اور پہلا معطوف علیہ، واشترى 20 ساعة، اور 20 گھڑیاں خریدیں، ب24 روبیة و1000، 1000 اور 24 روپے میں، 1024 روپے میں 20 گھڑیاں خریدیں۔ اب یہاں پر آپ اسی سے آپ اس کو تعلق کر لیں، واو حرف عطف، اشترا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل،
اور عشرینہ ممیز اور ساعتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول بہ، با حرف جر، اربعین معطوف علیہ، واو حرف عطف، عشرینہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے ممیز اور روبیتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے پھر اس کو پورے کو بنا دیں معطوف علیہ، با حرف یعنی با حرف جر اربعین معطوف علیہ، واو حرف عطف، عشرینہ ممیز، روبیتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے اب یہ ہو گیا، یہ ممیز تمیز سے با حرف جر اور اربعین معطوف علیہ، واو حرف عطف، عشرینہ ممیز، روبیتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے معطوف اور واو حرف عطف الفن معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مجرور ہوا با حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا اشترا فعل کا، اشترا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، چونکہ پہلے جملہ سب سے پہلے معطوف علیہ ہے اور اس کے بعد یہ معطوف ہو گیا، اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اس طرح سے اس کی ترکیب کر لیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں اس کو، دیکھیں عشرینہ ممیز ساعتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول بھی ہو گیا، اب با حرف جر اربعین معطوف علیہ، واو حرف عطف، عشرینہ معطوف اور عشرینہ روبیتاً یہ معطوف اور الفن معطوف، تو واو حرف عطف، عشرینہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے ممیز اور روبیتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف الفن معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یوں اس کو پورا کر لیں کہ با حرف جر ہم نے جو کہا تھا، با حرف جر اربعین معطوف علیہ اور عشرینہ روبیتاً یہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر معطوف، واو حرف عطف الفن معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اس طرح فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ہزمت اربعین راکباً، میں نے 40 سواروں کو شکست دی۔ ہزمت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز فاعل، اربعین ممیز، راکباً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد الدولۃ الیابانیۃ تشتری 16 طیارۃً، یعنی جاپانی حکومت خریدتی ہے 16 طیارۃً 16 جہاز، جاپانی حکومت 16 جہاز خریدتی ہے، اور بعض جگہ 17 لکھا ہوا ہے تو 17 جہاز خریدتی ہے۔ الدولۃ موصوف، الیابانیۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، تشتری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، 16 ممیز، طیارۃً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول بھی تشتری فعل کا، تشتری فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے سیدنا یوسف علیہ السلام قد رأى فی المنام الشمس والقمر 11 کوكبا ساجدین لہ، سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے نیند میں دیکھا کہ انہیں سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر سیدنا مرکب اضافی ہو کر مبدل منہ اور یوسف بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر کے مبتدا، قد برائے تحقیق، رعا فعل ماضی معروف، اب اس کے ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جر منامی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، الشمس معطوف علیہ، واو حرف عطف، القمر معطوف اول، واو حرف عطف، 11 ممیز اور کوكبا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے معطوف ثانی،
معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کے ذوالحال، یعنی یوں کہہ دیں کہ احدا پہلے سب سے پہلے حشرہ الشمس معطوف علیہ، واو حرف عطف، القمر معطوف، اور واحدہ واو حرف عطف، احدا عشرہ ممیز کوکبن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر ذوالحال، اور ساجدین اس میں فاعل، جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، لہو جار مجرور سے مل کر کے ظرف لگ، ساجدین اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ہوا قدرا فعل کا، قدرا فعل اپنے فاعل ظرف لگ اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی الشمس معطوف علیہ، القمر معطوف اول، احدا عشرہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر ذوالحال، ساجدین لہو حال، ذوالحال حال سے مل کر مفعول بھی، علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب اس کی کریں گے علیہ حرف جر، ہا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، نازلۃ اس میں فاعل کا، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مقدم، الصلاۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، السلام معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا یا معترضہ ہوا، دعائیہ ہوا، چونکہ درود ہے تو انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد یا ولد قلت لک 20 مرتن، اے لڑکے میں نے تم سے 20 مرتبہ کہا، یا حرف ندا قائم مقام عدو کے عدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا ضمیر پوشیدہ فاعل، ولدو منادہ مفعول بھی، فعل عدو فعل اپنے فاعل منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ قلت لک 20 مرتن، میں نے تم سے 20 مرتبہ کہا، قلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز فاعل، لام حرف جر، کاف مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، 20 ممیز، مرتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے قائم مقام مفعول مطلق، قلت فعل اپنے فاعل ظرف لغ اور قائم مقام مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رسالتی تشتمل علی 95 صفحتن، میرا رسالہ یعنی میرا رسالہ 95 صفحات پر مشتمل ہے۔ رسالتی ترکیب اضافی ہو کر مبتدا، تشتمل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، یہ ضمیر پوشیدہ فاعل، علی حرف جر 50 معطوف علیہ، واو حرف عطف، 90 معطوف علیہ معطوف سے مل کر ممیز، صفحتن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ، تشتمل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قد ضرب بعصاہ الحجر فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، بے شک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عصا سے پتھر پر مارا، فانفجرت منہ عشرۃ، تو اس سے جو ہے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب اس کی ترکیب یوں کریں گے، ان حرف مشبہ بالفعل، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ اس کا اسم، قد برائے تحقیق، ضرب فعل ماضی معروف، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جر، عصا مضاف، ہوا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، الحجر مفعول بھی، ضرب فعل اپنے فاعل، ضرب فعل اپنے فاعل ظرف لغ اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، انا مشبہ فعل، موسیٰ اس کا اسم، قد ضرب فعل، ہوا ضمیر فاعل، با حرف جر، عصاہ ترکیب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، الحجر مفعول بھی، ضرب فعل اپنے فاعل ظرف لغ اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ۔ فا حرف عطف، انفجرت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہیا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہیا ضمیر بلکہ ہیا اس کا فاعل یہ ہے، فن فجرت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، من حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ،
اثنتا عشرہ ممیز اور عین تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے فاعل، انفجرت فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے جملہ معطوفہ ہوا۔ اب یہاں علیہ الصلاۃ والسلام یہ گزر گئی، ہم نے اوپر یہ ذکر کر دی اس کی ترکیب، اور اس کے بعد ہے الاشتراک السنوی للجریدتی ست و ثلاثون روبیتاً، اشتراک السنویتی سنوی للجریدتی یعنی رسالے کا چندہ، رسالے کا سالانہ چندہ ست و ثلاثون روبیتاً 36 روپے ہیں، رسالے کا سالانہ چندہ 36 روپے ہے۔ الاشتراک موصوف، السنوی صفت، موصوف صفت سے مل کر کے ذوالحال، لام حرف جر، جریدتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل کا، ثابتاً اس لیے نکالیں گے کیونکہ حال جو ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور اس کا جو ذوالحال ہے وہ مضاف موصوف کے اعتبار سے مذکر ہے، تو حال کو حالت نصبی مانیں گے۔ جریدتی مجرور، چار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مبتدا، اور ست معطوف علیہ، و حرفیات ثلاثون معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے ممیز، روبیتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی کہیں گے الاشتراک السنوی ترکیب توصیفی ہو کر ذوالحال، اور الجریدتی جار مجرور سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا۔ ولد زید فی الرابع عشر من ربیع الاول، ولد زید فی الرابع عشر من ربیع الاول، زید 14 ربیع الاول کو پیدا ہوا، ولد زید فی الرابع عشر من ربیع الاول، زید 14 ربیع الاول کو پیدا ہوا۔ اب کہیں گے ولدہ فعل ماضی مجہول اور زیدن اس کا نائب فاعل، فی حرف جر، الرابع عشرہ جو ہے صفت ہوئی، یہ ایک موصوف محذوف کی، یعنی اصل میں ہوگا التاریخ الرابع العشرہ، تو اب یہاں کہیں گے ولدہ فعل مجہول، زید نائب فاعل، فی حرف جر، الرابع عشرہ صفت موصوف، التاریخ موصوف محذوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے ذوالحال، من حرف جر، الربیع الاول مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً اسم فاعل کا، ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ، ولدہ فعل اپنے فاعل نائب فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے تفتح، یہ تفتح نہیں ہے تفتح، تفتح مدرستی کل عام فی الخامس عشر من شوال، میرا مدرسہ ہر سال 15 شوال کو کھلتا ہے، 15 شوال کی تاریخ کو کھلتا ہے، میرا مدرسہ ہر سال 15 شوال کو کھلتا ہے۔ تفتح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، مدرستی ترکیب اضافی ہو کر فاعل، کلہ مضاف، آمن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی۔ اب اس کے بعد ہے فی حرف جر، الخامس عشرہ، اس کو بھی پہلے کی طرح ہم کہیں گے کہ صفت ہے موصوف محذوف، الیوم یا التاریخ کی، یعنی عبارت ہوگی فعل یوم الخامس عشرہ، 15، تو فی التاریخ الخامس، تو یہ العشرہ الخامس عشرہ صفت، التاریخ موصوف کی، التاریخ موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال، من حرف جر، شوال مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابتاً کا، ثابتاً اس میں فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ہوا، ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مجرور، اور فی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ، تفتح فعل کا، تفتح فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے سورۃ الفاتحۃ مکیۃ، سورۃ فاتحہ مکیہ ہے، وفیہا 7 آیات، اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحۃ ترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا، اور مکیۃ اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی اس کو پورا کا معطوف علیہ بھی کہہ دیتے ہیں، جملے کا عطف جملے پر، تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرفیت، فی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے قائم مقام
خبر مقدم. سب و آیات ترکیب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علی معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. انی قد حفظت ثلاثین سورۃ من القرآن. انی قد حفظت، بے شک میں نے یاد کر لی ہیں، ثلاثین سورۃ من القرآن، قرآن کی 30 صورتیں. بے شک میں نے قرآن کی 30 صورتیں یاد کر لی ہیں. ان حرف مشبہ بالفعل، یا ضمیر متکلم اس کا اسم، نون وقع یا ضمیر متکلم اس کا اسم، قد حفظت فعل ماضی معروف صیغہ متکلم، تا ضمیر بارد اس کا فاعل. اب اس کے بعد ہے ثلاثین ممیز اور سورۃ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے ذوالحال. ثلاثین ممیز اور سورۃ تمیز، ممیز تمیز سے مل کر ذوالحال. من حرف جر اور القرآنی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتاً اسم فاعل کا. ثابتاً اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ذوالحال حال سے مل کر کے مفعول بھی ہوا قرأت فعل کا. قرأت فعل، حفظت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی. انا کی انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. زید یاتی الیک علی الساعۃ السابعۃ من الصباح، زید تمہارے پاس صبح 7 بجے آئے گا. ساعت السابعۃ من الصباح، صبح کے 7 بجے آئے گا. زید تمہارے پاس صبح 7 بجے آئے گا. زید مبتدا، یاتی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. الی حرف جر، کاف ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول. علی حرف جر، الساعتی جو ہے یہاں پر کہیں گے الساعتی موصوف، السابعتی صفت، موصوف صفت سے مل کر کے ذوالحال. اور من حرف جر الصباحی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا. یہاں الساعتی ہے تو یہاں ثابتتن نکالنے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا. ثابتتن اسم فاعل، اسم ہیا کی ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال ذوالحال حال سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی. یاتی فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یعنی یاتی فعل مضارع ہے، ہوا فاعل ہے، الی حرف جر کام مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول. علی حرف جر الساعتی موصوف، السابعتی صفت، موصوف صفت سے مل کر ذوالحال. اور من الصباح حال، ذوالحال حال سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی. پھر فعل اپنے فاعل دونوں ظرف لغو سے مل کر خبر ہیں. وصلت المحطۃ علی الساعۃ الخامسۃ من المساء، میں شام کے 5 بجے اسٹیشن پہنچا. میں شام کے اسٹیشن پہنچا، میں شام کو 5 بجے اسٹیشن پہنچا. اس کی بھی ترکیب ایسی ہوگی، وصلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تا ضمیر بارز فاعل، المحطۃ مفعول بھی علی حرف جر. اب یہاں محطۃ ہے جو جگہ پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مفعول فی بنا دیں. محطۃ اسٹیشن زمان مکان پر دلالت کر رہا ہے. مفعول فی اعلی حرف جر الساعتی موصوف، الخامسۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے ذوالحال. من حرف جر مسائی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا ثابتتن اسم فاعل، اسم ہیا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ذوالحال حال سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا وصلت فعل کا. وصلت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. متی یجیء القطار الیوم، متی آج ٹرین کب آئے گی. اب یہاں پر متی جو ہے یہ ظرف زمان متضمن جو ہے استفہام کو متضمن ہونے کے بنیاد پر مفعول فی مقدم، متضمن بمعنی استفہام مفعول فی مقدم، یعنی کہیں گے متی جو ہے ظرف زمان مفعول فی مقدم. یجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، القطار اس کا فاعل، الیوم مفعول فی ثانی. اب
فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یجیء علی الدقیقۃ الرابعۃ والعشرین فوق الساعۃ التاسعۃ، یعنی ٹرین کب آئے گی، یعنی اس کو یوں ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ ٹرین جو ہے فوق الساعۃ التاسعہ، یہاں پر ہے 9 ٹرین 9:24 پر آئے گی، اور الرابعۃ والعشرین 9:24 پر آئے گی۔ یجیء فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جر، اور الدقیقۃ موصوف، الرابعۃ والعشرین یہ معطوف علیہ سے مل کر کے صفت، یعنی الدقیقۃ موصوف، الرابعۃ معطوف علیہ، والعشرین معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے صفت ہوا۔ الدقیقۃ موصوف کا موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مجرور ہوا علی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا یجیء فعل کا، اور پھر اس کے بعد ہے فوق مضاف، الساعۃ موصوف، التابعۃ صفت، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا فوق مضاف کا، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فیہ ہوا یجیء فعل کا۔ یجیء فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس کی ترکیب یوں بھی آپ اس طرح سے کریں گے، پھر سے ایک بار اس کو دیکھ لیں کہ یجیء فعل ہوا ضمیر فاعل، علی حرف جر، الدقیقۃ موصوف، الرابعۃ معطوف علیہ، والعشرین معطوف علیہ معطوف سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو، فوق مضاف، الساعۃ موصوف، التاسعۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مضاف الیہ ہوا فوق مضاف کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ۔ یجیء فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ راتب مولانا الحسنی 95 روبیۃ، راتب تنخواہ، مولانا حسنی کی تنخواہ جو ہے 95 روبیۃ 95 روپے ہے۔ راتب مضاف، مولانا مبدل منہ، اور حسنی بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر کے مضاف الیہ، اور راتب مضاف کا، راتب مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور 50 معطوف علیہ، واو حرف عطف، 90 معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے ممیز، اور روبیتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یعنی یوں کریں گے کہ راتب مضاف اور مولانا مبدل منہ، الحسنی بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر کے مضاف الیہ، راتب مضاف کا، راتب مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور 50 معطوف علیہ، اور 90 معطوف علیہ تو معطوف سے مل کر ممیز، روبیتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولدی جاء علی الساعۃ العاشرۃ المستقیمہ، میرا لڑکا ٹھیک 10 بجے آیا، میرا لڑکا ٹھیک 10 بجے آیا۔ ولدی مرکب اضافی ہو کر مبتدا، جاء فعل، ہوا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جر، الساعۃ موصوف، العاشرۃ صفت اول، المستقیمۃ صفت ثانی۔ الساعۃ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور ہوا علی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا جاء فعل کا، جاء فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ 17 رکعۃ من الصلاۃ مفروضۃ کل یوم، 17 رکعۃ من الصلاۃ یعنی 17 رکعت نماز، 17 روزانہ 17 رکعت نماز فرض ہے، کل یوم ہر دن 17 رکعت نماز فرض ہے۔ 17 ممیز اور رکعتاً تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے ذوالحال،
من حرف جر الصلاتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن کا، تو یہ ہے رکعتن بھی ہے اور مونس ہے۔ تو سبعۃ عشر ممیز رکعتن تمیز ممیز تمیز سے مل کر کے ذوالحال من حرف جر الصلاتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتتن اسم فاعل، ثابتتن اسم فاعل، ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے حال، ذوالحال حال سے مل کر کے مبتدا۔ تو یہ پہلا جو ہے سبعۃ عشر ممیز رکعتن تمیز ممیز تمیز سے مل کر ذوالحال من الصلاۃ حال، ذوالحال حال سے مل کر مبتدا۔ مفعولۃ اسم مفعول، اس میں ہی ضمیر نائب فاعل، کل یوم ترکیب اضافی ہو کر مفعول فی، اس مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں اس کے بعد قاعدہ ہے، اس کے بعد تمرین پیش کرتے ہیں۔ فائدہ، ساعتن کا لفظ جب بجے کے معنی میں استعمال ہو، ساعتن کا لفظ آیا یہاں پر جب بجے کے معنی میں استعمال ہو اور اس کے ساتھ عدد بھی لانا چاہو تو عدد ترتیبی ذکر کرنا ہو، جیسے الساعۃ العاشرہ، تو عدد ترتیبی ذکر نہ ہو، جیسے الساعۃ الرابعہ یعنی 4 بجے۔ اور جب گھنٹہ اور وقت کے معنی میں استعمال کیا جائے اور عدد کی ضرورت ہو تو عدد ذاتی لانا ہوگا، عدد ذاتی جیسے ساعات تن اربعون، یعنی اس طرح سے لانا ہوگی، یعنی 4 گھنٹہ، تو پھر اس طرح سے لانا ہوگا، پھر اس میں اسم فاعل کے وزن پر نہیں لائیں گے۔ یعنی بجے کے معنی میں استعمال ہو تو عدد ترتیبی ذکر کرنا ہوگا، اور جب گھنٹہ اور وقت کے معنی میں استعمال ہو تو اور عدد کی ضرورت ہو عدد ذاتی لانا ہوگا، اور یوں ذکر کریں گے عدد کو ساعۃ اربعون، الرابع کا طور پر ذکر نہیں کریں گے، یعنی 4 گھنٹہ۔ اب اس کے بعد ترجمہ کرو، یہ تمرین ہے، اس تمرین کو ہم آپ کے سامنے بنا کر کے پیش کرتے ہیں ٹیبل کی صورت میں۔ یہ آپ کے سامنے تمرین ہے، تو تمرین مشق جملے، عدد کا اعداد میں ترجمہ کر، اردو میں ہے، یہ اصل میں ٹائپنگ کی مسٹیک ہے، عربی کا اردو میں ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے جملہ ہے اسلامی حکومت نے 80 علماء طلب کیے۔ الدولۃ الاسلامیۃ طلبت 80 عالما، الدولۃ الاسلامیۃ طلبت 80 عالما۔ وعدہ نمبر 2، اس ریلوے لائن پر کوئی ٹرین نہیں چلتی۔ لا يسير قطار على هذه السكة الحديدية، لا يسير قطار على هذه السكة الحديدية۔ نمبر 3، کیا تم 15 روپے میں گھڑی خریدو گے؟ اتشتری الساعة ب15 روبية، اتشتری ساعت ب15 روبیۃ، یہ کسرہ ہے یہاں پر اس کو فتح دیں گے، روبیۃن یہاں منصوب آئے گا۔ اتشتری ساعت ب15 روبیۃ، عشرۃ روبیۃ یہاں منصوب ہوگا، ب15 روبیۃ۔ نمبر 4 ہے 25 بیڑے حکومت جاپان تک پہنچے۔ 25 اسطولا وصلت الى الدولة اليابانية، 25 اسطولا وصلت الى الدولة اليابانية۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، میرے پاس 48 گھوڑے ہیں۔ عندي 48 فرسا، عندي 48 فرسا، کیونکہ معدود یہ مذکر ہے تو عدد مؤنث آیا۔ میں اپنا سبق 8 بجے صبح سے پڑھوں گا۔ اقرأ درسی علی الساعة الثامنة من الصباح، اقرأ درسی علی الساعة الثامنة من الصباح۔ نمبر 7، بکر 20 رمضان کو پیدا ہوا۔ ولد بکر فی العشرین من رمضان۔ نمبر 8، تم میرے پاس 9 بجے آؤ۔ آتینی علی الساعة التاسعة، آتینی علی الساعة التاسعة۔ اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں؟ کم آیتن فی هذه السورة، کم آیتن فی هذه السورة۔ نمبر 10، سورہ فجر میں 30 آیتیں ہیں۔ فی سورة الفجر 30 آیتن۔ نمبر 11، ٹرین ٹھیک 9 بجے بمبئی پہنچی۔
وصل القطار الى بمبئی علی الساعة التاسعة المستقیمتی، ٹھیک 9 بجے ممبئی پہنچی۔ نمبر 12، میں 4:20 پر اسٹیشن گیا۔ وصلت الى المحطة على الدقيقة العشرين فوق الساعة الرابعة، على الدقيقة والعشرين على الدقيقة العشرين فوق الساعة الرابعة۔ اس کے بعد ہے نمبر 13، زید کا خط 14 صفحے کا ہے۔ مکتوب زید مشتمل على 14 صفحة پڑھیں گے اسے، مکتوب زید مشتمل على 14 صفحة، على 14 صفحة، یہاں پر اس کو منصوب کر لیں گے، اس کا معدود استعمال ہوگا اسی طرح، على 14 صفحة۔ اس کے بعد ہے آج خلیل آباد میں بازار لگے گا۔ اليوم تقوم السوق فی خلیل آباد، اليوم تقوم السوق فی خلیل آباد۔ نمبر 15، میرا بھائی درجہ چہارم میں پڑھتا ہے۔ میرا بھائی یعنی میرا بھائی نہیں ہے بلکہ ہے میرے چچا کا لڑکا، تو میرا بھتیجا بلکہ میرا چچا زاد بھائی یوں کہیں گے۔ ابن عمی یقرأ فی الصف الرابع، ابن عمی یقرأ فی الصف الرابع، میرا چچا زاد بھائی 4 کلاس میں پڑھتا ہے۔ نمبر 16، میں کروں گا جیسا آپ فرمائیں گے۔ افعل کما تفعل تقول، افعل کما تقول۔ یہ جو تھا آج کا سبق، جو ہمارا سبق نمبر 24 فیض الادب حصہ دوم کا اور عدد معدود کا جو بقیہ استعمال تھا، وہ ہم نے آج کی سب کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔